اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آیت نمبر 23 سے آج ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، صدق اللہ العظیم۔ جی تو آیت نمبر ہے 22-23۔ یہ لی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ہمارا آتا ہے یہ کئی۔ یہ لی اور کئی یہ دونوں مل کر جو ہے نا وہ ہمارے بن جاتے ہیں ناصب مضارع۔ تو لام کئی بھی بولتے ہیں، لیکن آگے چونکہ کئی خود آ رہا ہے تو یہ لام جو ہے وہ اگر نہ بھی لایا جاتا تو اس کا وہ نہیں تھا، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب لا کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہ کئی جو ہے یہ بھی بیچ میں آپ کو اکثر مل جاتا ہے۔ کئی لا یکونا کی مثال بھی ہے اور یہاں لی کئی لا بھی آ رہا ہے۔ بہرحال مطلب تو دونوں کا تقریباً ایک ہی رہتا ہے۔ اس لام کو لام کئی کہتے اس لیے کہ اس کئی کو نہیں لکھا جاتا بلکہ اس لی سے ہی لام کئی یعنی کئی کے معنی لے لیے جاتے ہیں۔ البتہ یہاں تو کئی صاحب جو خود ہی آ گئے تو اس لی کی ضرورت یہاں تھی نہیں، لیکن بہرحال یہ حصہ ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے لا۔ جی یہ لا کون سا ہے، نفی والا ہے یا نہیں والا ہے؟ جی تو یہ جو لا ہے یہ لا نافیہ ہے جی۔ اور اس کی ایک اور بھی پہلے سے کو دیکھ لیں کہ جب ناصب مضارع آ گیا نا تو ناصب مضارع لا نہیں والا ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے جازم مضارع۔ تو ناصب مضارع اور جازم مضارع دونوں ایک ساتھ اس طرح سے آتے نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو جج کرنے کا۔ آگے چلتے ہیں جی تو تاسو ہے، تاسو ہمارے پاس فعل بھی ہے اور اس کے اندر ہی اس کا فاعل بھی موجود۔ پھر علا ہمارے پاس حرف جار ہے، ما موصولہ ہے، فاتا یہ وہ فعل ہے اور کم جو ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ یہ جو ہے وہ علا کے ساتھ آنے کی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے محلن مجرور، اور واو پھر ہمارا عطف کا آ گیا جی۔ لا پھر نافیہ ہی ہے، افرحو یہ بھی فعل اور فاعل ہے، بی حرف جار ہے، ما ایک مرتبہ پھر موصول آ گیا یہاں پہ، آتا جو ہے یہ فعل اور فاعل دونوں اسی کے اندر ہیں جی، اور کم جو ہے وہ اس کا مفعول بن جائے گا۔ یہاں بھی فاطمہ میں جو ہے وہ فاعل بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کی ہو گئی ترتیب۔ اس میں جو ہمارے پاس پہلا لفظ آ رہا ہے وہ ہے تاسو۔ تو جناب تاسو کا کیا مادہ ہوگا؟ جی بالکل، اس کا مادہ ہے حمزہ، سین اور واو، اور یہ باب سمیہ سے آتا ہے۔ اس کا مصدر بنتا ہے اسن، اس کے معنی ہوتے ہیں افسوس کرنا۔ تو یہ جناب علی مضارع کا جمع مذکر حاضر افعلون کے وزن پہ کیا بن جائے گا؟ تأسونا ہو جائے گا، تأسونا۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو حرف علت ایک ساتھ آ گئے، دو حرف علت ایک ساتھ، ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی نا بھائی، ایسے ہی یہاں پر دو حرف علت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لہذا جو مادے کا حرف علت ہے ہم اس کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا تأسونا۔ اور اس تأسونا پر جب ہم لی کئی داخل کریں گے اس کے نتیجے میں یہ منصوب ہو جائے گا،
اور اس کا نون گر جائے گا، ایک الف ہم لگا دیں گے، یہ اس طرح سے. اور لا نافیہ ہے، وہ عامل نہیں ہے، یعنی اعرابی اعتبار سے اس کا کوئی اثر نہیں آتا، تو اس کے بیچ میں ہم نے لا. تو مطلب ہو جائے گا تاکہ تم افسوس نہ کرو. کس چیز پر؟ الا ما فاتکم. الا سے بھی واقف ہیں، ما سے بھی واقف ہیں. فاتح کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں جی. فاتح ہوگا جی اس کا. جی بالکل صحیح پہچانا، فا واو تا، اور یہ باب نصر سے آتا ہے، اور مصدر اس کا بنتا ہے فوتن. اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں کسی چیز کا دسترس یا پہنچ سے دور ہو جانا، یا پھر ہاتھ سے نکل جانا، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. تو یہ جناب عالی ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعالہ کے وزن پہ یہ بن جائے گا فواتا. اور واو سے پیچھے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ ہے، سوری زبر ہے، اور زبر کی دوستی الف سے چلی آ رہی ہے بچپن سے، لہٰذا یہ الف میں بدل جائے گا اور یہ فاتح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو الا ما فاتکم کا ترجمہ ہو جائے گا اس پر جو تم سے دور ہو گیا، یا اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. پھر واو عطف کا آ گیا، لا نافیہ آ گیا، تفرحو. تفرحو سے آپ لوگ واقف ہی ہیں. کا مادہ کیا ہوگا جی؟ آسان سا مادہ ہے اس کا تو جی، فا را اور ہا، یہ باب سمیہ سے آتا ہے. اور فرحن جو ہے اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں جناب علی بہت خوش ہونا، البتہ دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں اترانا. تو یہ جناب علی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تفعلون کے وزن پہ کیا بن جائے گا یہ؟ تفرحون. اور جب ہم وہ لا اس پر عطف ہوگا، یعنی لکئی لا ہی کا اثر اس پر آئے گا نا، یہ منصوب ہو جائے گا لکئی لا تفرح. اچھا، پھر آگے جو فعل ہے ہمارے پاس وہ آتا ہے جی. آتا کا مادہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے، حمزہ تا اور یا مجرد میں باب ضربہ سے آتا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ گزر چکا ہے. اتیانن اس کا مصدر بنتا ہے، اور معنی ہوتے ہیں آنا. ٹھیک ہے، جبکہ یہاں باب افعال سے ہے، یہ باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں دینا، اور باب افعال میں یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. تو افعل کے وزن پر حمزہ تا یا ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا اتیا. اتیا. اب اس میں دو قواعد لگیں گے، ایک حمزہ کا قاعدہ لگے گا، ایک ناقص کا قاعدہ لگے گا. پہلے حمزہ کے قاعدے کو دیکھ لیں تو یہ دو حمزہ ایک ساتھ آ گئے، زبر ہے تو اس زبر کی نسبت سے بعد والے حمزہ کو ہم الف میں بدل دیں گے، تو یہ اس طرح ہو جائے گا. اور اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں بڑے زبر کے ساتھ، تا یا. آپ لکھیں گے تو آپ کو ایک اور قاعدہ لگتا ہوا نظر آئے، یا سے پیچھے زبر ہے اور زبر کی دوستی الف سے ہے، تو یہ ہو جائے گا تا. تو یہ ہو جائے گا، اور بریکٹ میں لکھیں، اور تاکہ تم نہ اتراؤ اس پر جو اس نے تمہیں عطا کیا. پھر ہے یہاں یہ واو استیناف کر دیں اس کو. اللہ جو ہے یہاں مبتدا ہو جائے گا جی،
اور لا یحب کل مختال فخور یہ ہو جائے گی اس کی خبر. خبر جو ہے اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. تو خبر میں لا کیا ہو جائے گا جی؟ نفی والا یا نہیں والا؟ جی بالکل، یہاں پر یہ لا نافیہ ہے. اچھا جی، یحب جو ہے وہ ہمارا فعل بھی ہے اور اسی کے اندر اس کا فاعل بھی ہے، اور کل مختال فخور یہ ہمارا مفعول ہے. جی یحبو کا لفظ دیکھیں تو کیا مادہ ہے جی اس کا؟ جی ہا، با اور با. اور یہ ابھی ہم ڈائریکٹ اس کو لے رہے ہیں باب افعال سے یہ استعمال ہوا ہے نا. اس کے معنی ہوتے ہیں پسند کرنا، دوستی کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے، یا دوست رکھنا وغیرہ، اور محبت کرنا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. یہ جناب علی مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے. یہ بنے گا یفعلو کے وزن پہ. کیا بن جائے گا جی؟ یحبو. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں با متحرک ہیں اور پیچھے بیچارہ ہا جو ہے وہ خالی بیٹھا ہے، تو بہت مناسب نہیں ہے یہ معاملہ. تو یہ با اپنی حرکت پیچھے ہا کو دے دے گا، تو یہ بن جائے گا یحب اور بو. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دو ہا اور با، سوری یہ جو دو با ہیں ان کا ہم کر دیں گے ادغام، تو یہ بن جائے گا یحبو. کس کو پسند نہیں کرتا؟ کل مختال فخور. تو اس میں جو کل کا لفظ ہے یہ ہمارا مضاف ہے، اور مختال یہ مضاف الیہ ہے، اور فخورن بھی مضاف الیہ ہے. اصل میں کیونکہ یہ دونوں صفات ہیں اس لیے ہم اس کو مرکب توصیفی نہیں مان سکتے. مختال بھی صفت ہے اور فخور بھی صفت ہے. اور اگر آپ بزد ہوں کہ نہیں جناب بنائے تو پھر آپ بہت زیادہ کریں تو مختال کو موصوف مان لیں اور فخور کو اس کی صفت مان لیں، یہ بھی کر سکتے. جب مختال کا جو لفظ ہے یہ کلہ پر نصب کیوں آئی ہے بھائی؟ جی بالکل، مفعول ہونے کی وجہ سے یہ لکھا ہوا بھی ہم نے کہ یہ مفعول ہے. اچھا، مختال کا مادہ ہے جناب خا، یا اور لام. مجرد میں باب فتح سے آتا ہے، اور خیلن یہ اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی ذہن میں کسی چیز کی تصویر بنانا، خیال کرنا، تصور کرنا، یہ سب معنی ہم استعمال کرتے ہیں. یہ مختال کا جو لفظ ہے یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، اور باب افتعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی خود کو برتر تصور کرنا، تکبر کرنا، پکڑنا، یہ سب معنی اس کے بنتے ہیں. اور یہ گھوڑے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ گھوڑے کے اندر بھی وہ اکڑ اور تکبر جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے. تو مختال جو ہے وہ اس کا بنا ہے اسم الفاعل. لفظ مختال اسم الفاعل ہے باب افتعال سے. کیسے بنے گا؟ باب افتعال میں اسم الفاعل کا وزن ہے مفتعیلن. مفتعیلن سے یہ ہو جائے گا مختعیلن. مختعیلن. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا سے پیچھے زبر ہے اور زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے، لہذا یا کو ہم الف میں بدل دیں گے، یہ بن جائے گا مختعلن. اور حالت جر میں یعنی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جب یہ جر میں آئے گا تو مختعلن ہو جائے گا. اور اس کے معنی بیسیکلی ہو جائیں گے تکبر کرنے والا، اکڑنے والا، وہ اسم الفاعل والے معنی اس میں آ جائیں گے. پھر لفظ فخور، تو فخور کا مادہ تو وہی فاخارہ ہے جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اسی صورت میں. یہ یہاں پر آپ کو بتایا تھا میں نے آیت نمبر 20 کے ذیل میں. اور یہ فعول کے وزن پہ
یعنی فخور جو ہے یہ اسم المبالغہ ہے فعول کے وزن میں. اس کے معنی ہوں گے بہت فخر کرنے والا یا بہت اترانے والا. ترجمہ ہو جائے گا اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر تکبر کرنے والے اترانے والے کو. تو پوری آیت کا ترجمہ اگر ہم کریں یہاں پہ ہو جائے گا تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اور نہ تم اتراؤ اس پر جو اس نے تمہیں دیا اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر تکبر کرنے والے اترانے والے. اچھا میں یہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے یعنی وہ جو اللہ نے بتا دیا نا کہ جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے یا زمین پر یا تمہاری جانوں پر تو وہ پہلے سے لکھی ہوتی ہے. تو یہ بتایا گیا تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے اور نہ ہی اترانا شروع ہو جاؤ اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے. یہ حکمت بیان کی جا رہی ہے تقدیر کی. جی یہاں ابھی آپ نے دیکھا نا کہ نون لگا ہوا تھا یہ تو بعض لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا اور آیت کے شروع میں یہ اس طرح سے نون لگا ہوتا ہے تو وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اس کو پڑھتے یہیں سے کہ نل لذین یبخلون. حالانکہ یہ نون قطنی اس صورت میں پڑھا جائے گا جب آپ اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا رہے ہوں. یعنی اگر آپ یوں پڑھ رہے ہوں کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور نل لذین یبخلون تو یہ نون صرف اس صورت پڑھا جائے گا. اور اگر آپ یہیں سے آیت پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو الذین کا یہ جو حمزہ ہے اس پر آپ کو زبر ملے گا. تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے. چلیے الذین یبخلون یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. جی اس میں الذین سے تو آپ واقف ہیں اس میں موصولہ ہے. یبخلون یہ ہمارا فعل بھی ہے اور اسی کے اندر فاعل بھی ہے. یہ واو ہمارا عطف کا ہو جائے گا. پھر یأمرون جو ہے یہ بھی فعل اور فاعل ہے اور الناسا جو ہے یہ اس کا مفعول ہو جائے گا اور بالبخلی یہ متعلقہ فعل ہو جائے گا. تو اس میں یبخلون کو دیکھ لیں کیا مادہ ہے جی یبخلون کا. آسان سا ہے بہت واضح ہے بالکل. جی بالکل با خا اور لام یہ باب سمیہ سے آتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں جائز ضرورت پر خرچ نہ کرنا یا کنجوسی کرنا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. یہ مضارع میں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یفعلون کے وزن پہ کیا بن جائے گا یب خلون. اس میں علت وغیرہ کچھ نہیں ہے اس لیے آرام سے بن گیا. پھر ہے یأمرون تو یأمرون بھی اسی پیٹرن پر اگر آپ چلائیں اس کو تو حمزہ میم را اس کا مادہ ہے باب نصرہ سے اور اس کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا. تو یہ بھی مضارع ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یفعلون کے وزن پہ بن جائے گا یأمرون. اس میں بھی علت نہیں ہے اس لیے آرام سے بن گیا. کیا ہو جائے گا جی وہ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا. یہ جناب علی آبادی ادھر یہ واو آپ استناف کا بھی لے سکتے ہیں. اچھا جی یہ جو من ہے یہ ہمارا ہے من شرطیہ.
اور جو من شرطیہ ہوتا ہے وہ جازم مضارع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تولا جو ہے یہ ہماری شرط ہے، اور یہ شرط کے ساتھ ساتھ ہی یہ مضارع مجزوم بھی ہے. یہ جو فا ہے یہ ہے پھر فا رابطہ، جواب شرط پر آتی ہے یہ. اور ان اللہ هو الغنی الحمید یہ پورا ہمارا ہو جائے گا جواب شرط. اس میں جو لفظ اب ہمیں دیکھنا ہے وہ یتولا کا لفظ ہے. جی کیا مادہ ہے جی اس کا یتولا کا؟ جی بالکل، واو لام اور یا اس کا مادہ ہے. باب حسیبہ سے یہ استعمال ہوتا ہے مجرد میں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے استعمال کیا تھا پہلے. البتہ یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے باب تفعل سے، اور باب تفعل میں اس کے معنی بنیادی طور پر ہوتے ہیں کسی طرف پھر جانا، اور اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے منہ موڑنا یا بے رخی کرنا، جبکہ دوسرے اس کے معنی بنتے ہیں کسی کی طرف رخ کرنا یا دوستی کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کہاں پر یہ اعراض کرنے منہ موڑنے کے معنی میں اور کہاں پر دوستی کرنے کے معنی میں. تو اس کے لیے اصول آپ کو بتاتا ہوں. اگر تو مفعول کا ذکر نہیں ہے یا پھر ان کا استعمال ہے تو پھر معنی موڑنے کے. ٹھیک ہے، لیکن اگر مفعول کا ذکر کر دیا جائے تو پھر دوستی کرنے کا مفہوم کیا جاتا ہے. تو اگر آپ یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ جو لفظ آیا یتولا، تو مجھے بتائیے آگے اس کے کسی مفعول کا ذکر ہے یا نہیں؟ آگے اس کے کسی مفعول کا بیان ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کیا معنی لیں گے؟ ہاں، اس کے ہم معنی لیں گے رخ موڑنے کے یا منہ موڑنے کے. ٹھیک ہے، رو گردانی کرنا، یہ والے معنی ہم لیں گے. جبکہ بعض مقامات پر یہ آیا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو وہاں چونکہ اللہ اور رسول بطور مفعول آ گئے تو وہاں پہ پھر معنی ہوں گے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا، جو اللہ اس کے رسول سے دوستی کرے گا. تو اگر مفعول آ جائے گا تو پھر دوستی کا مفہوم ہوگا، اور اگر مفعول کا ذکر نہیں ہے تو پھر رخ پھیرنا، منہ موڑنا، یہ معنی لیے جائیں گے. اچھا، اب ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ بنا کیسے ہے. تو باب تفاعل میں مضارع کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، یتفعلو. یتفعلو کے وزن پہ مادہ ڈالیں گے یتولیو. اب یہاں آپ دیکھیں جی، ہاں یا سے پیچھے کیا ہے؟ زبر، دوسری الف سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا یتول لا، یتولا. اب جب اس پر آپ من شرطیہ داخل کریں گے جو کہ جازم مضارع ہے، جب اس کو داخل کریں گے تو یہ اس کو مجزوم کر دے گا، اور مجزوم کرنے کا معاملہ کچھ اس طرح ہو جائے گا کہ وہ جو الف ہے نا ہم اس کو ہٹا دیں گے، تو پھر ہمارے پاس زبر رہ جائے گا خالی. جب ہمارے پاس الف ہٹ گیا آخر سے تو پھر ہمارا یہ یتولا رہ گیا. اور الف کو ہم نے کیوں ہٹایا؟ کیونکہ الف کے اوپر اب ہمیں سکون لگانا پڑے گا. جب ہم جزم دیتے ہیں تو لام کلمے والے صیغوں پر کیا ہوتا ہے؟ آخری حرف پر علامت سکون آ جاتی ہے. اب یہاں جس کے اوپر ہمیں سکون دینا تھا وہ پہلے ہی الف تھا، جب الف کے اوپر ہم سکون لگاتے ہیں تو پھر وہ بیچارہ مکمل سکون میں چلا جاتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر وہ. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بن جائے گا وَمَن يَتَوَلَّ. تو اس کا ترجمہ ہوگا اور یہ جگہ اور جو کوئی منہ موڑتا ہے. کر لیں تو یہ حال والا ترجمہ ہے کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے نا یتولا، یہ ترجمہ ذرا بہتر ہے. اور جو کوئی منہ موڑتا ہے یا
اور جو کوئی اعراض کرتا ہے تو فا تو رابطہ ہوگی، اس کے بعد ان اللہ هو الغنی الحمید. یہ کیا ہے جی؟ یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا ہمارا، تاکیدیہ بھی اور حصر کا اسلوب بھی اس میں آ جائے گا. تو ان جو ہے وہ ہمارا مشبہ بالفعل ہے، باقی اللہ جو ہے وہ اس کا اسم ہو جائے گا یا اس کا مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہوا جو ہے یہ ضمیر منفصلہ، یہاں پر اس کو حصر کے لیے لایا گیا ہے، حصر کا اسلوب پیدا کرنے کے لیے. اور الغنی الحمید جو ہے یہ دونوں خبر ہے الگ الگ، یہ مرکب توصیفی نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے، اب اس میں آسان ہی ہے سارا، کوئی مشکل تو نہیں ہے. الغنی کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں دیکھ لیں، آپ پڑھ چکے ہیں ویسے پہلے ہم. غین نون یا اس کا مادہ ہے جو کہ باب سمیہ سے آتا ہے. تو اس کے ایک معنی ہوتے ہیں جناب، کسی قسم کی ضرورت لاحق نہ ہونا یا بے نیاز ہونا. اس معنی میں یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبکہ دوسرے جو اس کے معنی بنتے ہیں وہ ہے مالدار ہونا یا بے فکر و بے پرواہ ہونا. یہ آتا ہے غیر اللہ کے لیے، بندوں کے لیے. اور تیسرے ایک معنی اور بھی ہوتے ہیں اس کے، اور وہ ہوتے ہیں زندہ رہنا یا کسی جگہ پر رہنا. آتا ہے نا کعلم یغنوا فیہا، تو یہ بھی غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں یہ جو غنی کا جو لفظ ہمارا ہے، غنی اصل جو لفظ یہ فعیلن کے وزن پر اسم المبالغہ بن جائے گا. اور اس کے معنی ہوں گے یعنی ہمیشہ بے نیاز یا مسلسل بے نیاز وغیرہ، یہ اس کے معنی بن جائیں گے. اور یہی معنی پھر اس طرح سے حمید کے اندر بھی آ جائیں گے، اور اس میں وہ تعریف کا پہلو ہے، لہٰذا ترجمہ ہو جائے گا بے شک اللہ ہی، یہ حصر کے اسلوب کے لیے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف والا ہے. ویسے حمید کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کی تعریف کوئی کرے یا نہ کرے لیکن اس کی وہ لائق کے تعریف اور قابل تعریف ہوتا ہے. تو یہ حمید جو ہے وہ اسم المفعول والے معنوں میں، یعنی جس کی تعریف کی جائے یا جس کی تعریف ہو رہی ہو خود بخود، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو یہ ہو جائے گا وہ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا. یعنی یہ پچھلی آیت میں جو ہے نا مختال اور فخور، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ بات بیان کر دی گئی. پھر فرمایا اور جو کوئی منہ موڑتا ہے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریفوں والا ہے. تو آج میرے خیال سے کیا رکھتے ہیں اس کو، اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.